بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، ایک سوال جی ڈسکس ہوا اور اس پہ تو بریلویوں نے دیوبندیوں کو بالکل جو ہے نا خاموش کرا دیا، اور اہل حدیث اور شیعہ تو غائب تھے، وہ مجھے پکچر میں نظر ہی نہیں آ رہے، خدا جانے کدھر غائب تھے دونوں۔ اچھا، وہ انہوں نے کہا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم، اچھا انہوں نے باتیں بہت اچھی کی، انہوں نے کہا جی علم غیب اور کا جہاں تک تعلق ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں، ایسی کوئی بات کی تو نکالے تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے۔ یہ حضرت بریلوی صاحب نے لکھا ہے جی الدولۃ المکیہ میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں وہی حساب ہے جو اللہ کا اور ان کا گیپ ہے نا، وہی مخلوق کا اور ان کا گیپ ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے دیوبندی عالم کی موجودگی میں کہا، اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے تھے، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے بتایا، اور انہوں نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ رسول پاک کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے، یا شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے ان کو۔ شاہ جی تسی کدی وکالت کر رہے اے ہن دیوبندی بریلوی پائی بن گئے نے ٹی وی تے آ کے؟ بھائی بھائی کدھر بن گئے جی، وہ تو نہیں مان گئے نا، بریلویوں کے آگے بول ہی نہیں سکا کوئی، بول ہی نہیں سکا۔ اور شیعہ اور اہل حدیث تو مجھے نظر ہی نہیں آیا پکچر۔ جی 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 بالکل نہیں بول سکا، ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب گستاخیاں کی ہوئی دیوبندیوں کے بزرگوں نے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں گستاخیاں، ہم تو حمزہ بریلوی صاحب کے نہیں، ساتھ انہوں نے کہا، انہوں نے کہتے ہیں جی آپ پوری کتاب پڑھیں، میں کہتے ہیں میں نے ایک لفظ پڑھا، یہ گستاخیاں کی ہی نہیں۔ انہوں نے تو کہا دیوبندیوں نے کہا نہیں دیوبند وہ تو ہے گستاخیاں، یہ دیکھیں لیکن انہوں نے کہا اے جناب حسام الارمین کتاب دکھاؤ جی، حمزہ بریلوی صاحب دی۔ یہ کتاب ہے جس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا، دیوبندیوں کو ننگا کیا انہوں نے حسام الارمین کے اندر حمزہ بریلوی صاحب نے، اور ان کی گستاخانہ عبارتیں بالکل بالکل گستاخانہ ہے۔ ان کی گستاخیوں میں شک کرنا بھی گستاخی میں سمجھتا ہوں، اپنے بزرگ بابوں کا دفاع نہ کریں۔ اور لیکن حمزہ بریلوی صاحب یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء بڑے پازیٹیو تھے، احمد دس لنگا ایک کڈے پازیٹیو نے۔ ایک کہتے ہیں جی علی ساڈے بزرگوں کو شیطان کہندا ہے، میں کسی بزرگ کا نام لے کے شیطان نہیں کہندا، میں کہنا کہ جو قرآن میں ہے نا من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہیں، تو انسانوں میں شیاطین علماء ہیں جو غلط عقائد بتاتے ہیں۔ اور یہ احمد بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت کا مشن ہے جو میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، اے دکھاؤ جی یہ لائناں اہلیاں، یہ حمزہ بریلوی صاحب نے اہل تشیع کو بھی روافظ کہہ کے شیطان کا فرقہ کہا ہے، وہابیہ کو بھی شیطان کا فرقہ کہا ہے۔ میں یہ الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں کی پازیٹیونیس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حسام الارمین نا ایڈا خطرناک، حسام الارمین کا نام مطلب پتہ کیا ہے؟ ہرمین کی تلوار۔ اور اس کے جواب میں 1906 میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی یہ والی المہند المفند۔ المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار، تلوار المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ، المہند علی المفند، مفند انہوں نے کیا ہے احمد بریلوی نو، اور کیا ہے بابے اور ایسا بابا جیسا دماغ خراب ہو جائے، المہند ہند کی تلوار۔ انہوں نے اے تے جناب بزرگاں دی پازیٹیونیس ہے، اور دھوکھا دینا بند کرو بول ٹی وی دے آگے، تواڈے بزرگ ایک دوسرے نو شیطان تو گھٹ ٹائٹل نہیں سن دیندے، تواڈے تے اللہ نے بلا چھڑ دیتی ہے۔ اے ذرا میں پڑھ کے سنانا حمزہ بریلوی حسام الارمین کی لکھ رہے ہیں۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے، نہ دیکھو حالانکہ وہابی اپنے آپ کو وہابی نہیں اہل حدیث کہتے ہیں، وہابیہ شیطانیہ، وہابیہ شیطانیہ پوری جیسا تسی کہندے ہو نا قادریہ نقشبندیہ چشتیہ، اے وہ ہے اس طرح، وہ بھی یہی کچھ ہی ہے، یعنی شرعی بنائی ہونا۔ جی 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 وہابیہ شیطانیہ ہے، اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں۔ وہ امام جعفر صادق نے ایک شیطان کا نام لیا تھا، اتاق اس کا نام ہے، تو وہ انہوں نے جو یعنی خلفاء راشدین کو برا بلا کہتے تھے ان کو رافضی کہہ کے اپنی مجلس سے نکالا اور کہا کہ تم اس شیطان کے پیروکار ہو۔ تو کہتے ہیں جس طرح امام جعفر صادق نے وہ اس شیطان کا نام لیا تھا نا، اسی طریقہ کا وہ شیطان تھا اتاق، اور وہابی کس کے ہیں؟ یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں۔ وہ اتاق دا انہوں نے قافیہ جوڑا ہے آفاق، یہ کہتے ہیں کہ وہ تے ایک خاص شیطان سی نا، یہ بڑا آفاقی شیطان جڑا نا وہ دے پیروکار نے۔ اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے گنگوہی کے دم چھلے ہیں، رشید احمد گنگوہی دم چھلے ہیں، کہ اس نے اپنی کتاب برائن قاطعہ میں تصریح کی ہے، اور آگے وہ سارا چلتا ہے۔
یہ شیطان کے ٹائٹل تسی دیوبندی بھی دیکھن گے نا, انہوں نے دکھانا تواڈے بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, تک میٹھی میٹھی المحند دکھائیے جی, پھر دکھاؤ انہوں نے. انہاں دی میٹھیاں گلاں ادو تک نے جدو تک تسی انہاں دی پونچھ تے پیر نہ رکھو. جس طرح ان کی دم پہ پاؤں پڑے تو ان کی سارے اخلاق حسنہ باہر آ جاتے ہیں. المحند میں لکھتے ہیں, ایک کہتے ہیں بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے علی جو ہے امام بخاری کو, اے نہ دیکھو دیوبند میں مولویوں نے رضی اللہ عنہ لکھا جائے, اے بخاؤ جی, اے انڈر لائن کیتا ہے میں. آگے جی, اچھا یہ کیا لکھتے ہیں, چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم علماء دیوبند احیاء سنت میں, یہ بریلوی نہیں کہتے ویسے اپنوں کو رضی اللہ عنہ, نہیں وہ بھی کہتے ہیں. ہاں حمزہ بریلوی صاحب کو غلام سو سعیدی مفتی اکمل رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اچھا جی جی بالکل کہتے ہیں, جائز ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اہل بھی ہو بندہ. امام بخاری کو ضرور کہیں ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے. ساری بدعتیں تہاڈے بزرگاں نے پھیلائیاں نے. اچھا جی, اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا. احمد بریلوی اور ان کی پارٹی کو ان کا شیطانی لشکر, اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے, طرح طرح کے افطرا اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا. انہوں نے کہا سانو وہابی کہہ کے بدنام کیتا ہے احمد بریلوی نے, اسی وہابی نہیں جے. انہوں نے اہل حدیث اور وہابیوں کو کہا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ہوں آج کل تو ریالا پیچھے دوستی یاری ہو گئی ہے نا, ورنہ یہ ایک دوسرے کو یہی سمجھتے ہیں. اب یہ شیطانی لشکر احمد بریلوی صاحب کو انہوں نے کہا ہے. تو اب یہ جتنی مرضی بول ٹی وی پہ آگے جفیاں ڈالتے رہے, ان کے بزرگ تو ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں, یہ بھی جفیاں ادھر تک ہی ہیں. اہل حدیثوں نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی کہ اپنے دفاع میں یا ان کو رگڑا لگانے کے لیے, کن کو, دونوں پارٹیوں کو, کن کو, وہ انہوں نے کتابیں لکھتے رہتے ہیں. اس وہ دور میں کوئی مستند قسم کی جیسے انہوں نے 2 لکھی ہیں. نہیں مستند تو کوئی اس طرح کی یعنی ایک جگہ آپ نہیں کہ مضامین تو یعنی کہ ایک موجود ہے, کمزور چیز ہے. پر یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, عقائد کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو عقائد بتائے ہیں اور رضی اللہ عنہم ان کو کہتے ہیں, اور یہ ان کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, اور دوسروں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے ہیں. اب وہ جو آپ نے بات کی تھی, وہ میرے علم غیب یا حاضر ناظر کی بات ہوئی تھی, جی علم غیب اور حاضر ناظر دونوں اس میں کور ہوئے. ہاں اس کے اوپر میرے بھائی میں نے پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 6A اور B علم غیب کے اوپر, اور مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر کے اوپر. حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری ہے. اس سے پہلے دنیا میں اس عقیدے نام کا کوئی عقیدہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ پائنیئر. آپ ان کو بھی بزرگ اپنا نہیں مانتے؟ نہیں, ہم کیوں بزرگ مانے, ہمارا کا لینا دینا ہے. جن کو ساری دنیا مان رہی ہے, ساری دنیا کہاں سے مانتی ہے. یہ شیخ احمد سنندی مجد الثانی کو گمراہ کہتا تھا, شیخ احمد سنندی اس کو گمراہ کہتا تھا. یہ پہلے خود تو ایک دوسرے کو مانے. نہیں اہل حدیث یہ عبدالحق محدث دہلوی کو نہیں مانتے. اہل حدیث کے علماء مانتے ہو تو اہل حدیث سے پوچھے نا, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو تو میرا خیال ہے, میں کوئی اہل حدیث کے دفاع کے لیے تو نہیں بیٹھا, میں تو کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں. اہل حدیث سارے تو نہیں مانتے, لیکن وہ یہ جو عبداللہ باولپوری صاحب ہیں وہ بڑی تعریف کرتے تھے, میں نے رد کیا ان کا نام لے کے بھی. حاضر و ناظر کا عقیدہ بریلوی دیوبندی اور بعض اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے.